أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. یہ سورہ صافات ہے اور یہ مکی صورت ہے. قرآن مجید کی سب سے زیادہ کثیر الآیات کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر ہے. یعنی پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ آیات ہیں وہ سورۃ البقرہ کی ہیں اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ آیات یہ سورہ صافات. تو کثیر الآیات، لیکن اس کی آیات قدر مختصر ہے. دوسرے نمبر میں تھوڑا سا لفظ غلط کیا گیا، تیسرے نمبر پر ہے. تو اس کی آیات مختصر آیات ہیں. اور اس طرح کی جو ایک صورت گزری ہے، پیچھے سورہ شعراء گزری ہے، وہ بھی مکی صورت تھی، اس میں بھی آیات مختصر ہیں. جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور جو نشانی خاص طور پر بیان کی جاتی ہے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کرنے کی، وہ فرق کے اعتبار سے ایک بہترین فرق آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ مکی صورتوں میں اختصار ہے، مکی صورتوں کی آیات مختصر ہے اور مدنی صورتوں کی آیات طویل ہے. یہاں آپ دیکھیں گے والصافات صفا فالزاجرات زجرا، گویا کہ آیات مختصر ہے، چھوٹی آیات ہیں اور کل 182 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہاں پر 3 مضامین، 3 بلند ہستیوں کا تذکرہ ہے. ایک انبیاء علیہ السلام، تقریباً 7 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اس میں آئے ہیں.
اور پھر دوسرا ملائکہ کا تذکرہ اور تیسرا جنات کا تذکرہ۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ سمجھایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مقدس مقام رکھنے کے باوجود بھی وہ بھی الہ اور معبود نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ جنات جو مخلوق ہے، جو انسانوں کی نظروں سے غائب ہے، اوجل ہے، اور آنن فانن رفتار ان کی تیز ہے، اور بہت سارے کام جلدی سے کر لیتے ہیں جو انسان کی درس میں نہیں ہیں، آدمی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی وہ الہ اور معبود نہیں ہیں، اللہ کے سامنے وہ بھی مجبور ہے، مقہور ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ملائکہ، وہ اللہ کی مقدس مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی کسی بھی حال میں نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ملائکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، الہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ان تین بلند ترین جو مخلوقات ہیں ان سے الوہیت کی نفی کی گئی، اور یہ سب کے سب مشکل میں اللہ کے سامنے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے ہی ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے اور امت کو اسی کی طرف متوجہ کرنے والے، اور ملائکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتے، اور جنات وہ بھی اللہ کے سامنے مجبور اور مقہور ہیں۔ بس یہ مضمون ہے، ان تینوں طبقات کا تذکرہ ہے، اور پھر مضمون ایک سمجھایا، ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا رب تو ایک ہی اللہ ہے۔ عام طور پر مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ فَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ ملائکہ اور اللہ کے درمیان میں ایک نسب ہے، رشتہ ہے۔ جنات کو انہوں نے اللہ کی بیویاں قرار دیا ہوا تھا، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا، تو کہا یہ تمہارے باطل نظریات ہیں۔ اسی بطلان کو، اسی شرک کو رد کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہے۔ والصافات صفا، شروع میں جو لفظ واو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہے والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھے ہوئے اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو زجر کرنے والے ہیں، جھڑک دینے والے ہیں۔ کس کو؟ جنات کو جھڑکنے والے ہیں۔ جب اوپر جنات اچکنے کے لیے کوئی بات جاتے ہیں تو یہ ملائکہ ان کو جھڑکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان ملائکہ کی، ان فرشتوں کی، تالیات، تالی سے ہے، تالی کہتے ہیں تلاوت کرنے والا، یہ اردو والا تالی نہیں ہے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو تالی اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں تالی تلاوت کرنے والا۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کے پیغامات لے کے آتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، یہ ہے جواب قسم، بے شک تمہارا ایک ہی الہ ہے جو مستحق عبادت ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، لواحد، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں ہے، آسمانوں کے درمیان میں لٹکے ہوئے جو بادل ہیں فضاؤں کے اندر، اور زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے، ان کا بھی رب، ورب المشارق، اور مشارق کا رب، مشارق کا رب، کئی مشارق، روزانہ سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے، چاند الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، الگ جگہ پر غروب ہوتا ہے، تو ہر دن نیا مشرق اور نیا مغرب، نیا مشرق نیا مغرب۔ تو اس لیے قرآن میں رب المشرق والمغرب بھی کہا ہے، مشرق اور مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین بھی کہا، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب، اور رب المشارق بھی کہا کہ مشارق کا رب، اور مغارب بھی یہاں گویا کہ شامل ہے کہ جب مشارق کا رب ہے تو وہ مغارب کا بھی رب ہے۔ جہاں بات آئی ہے مشرق اور مغرب کا رب، تو
ایک جو طلوع ہونے کی سمت ہے اس پوری کو ایک سمت مراد لے کر اور غروب ہونے کی سمت کو ایک مراد لے کر یہ مشرق اور مغرب کہا گیا۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں مشرقین اور مغربین کہا ہے وہاں سردیوں میں جو طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، غروب کی جگہ الگ ہے، گرمیوں میں طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، غروب ہونے کی، تو آدھے آدھے سال کو آپ تقسیم کر دیں موسموں کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے یہ مشرقین اور مغربین ہے۔ اور مشارق اور مغارب اگر آپ شمار کریں گے تو ہر دن نئی جگہ سے اس کا طلوع ہونا اور نئی جگہ پر غروب ہونا، یہ مشارق اور مغارب ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ان آیات میں کوئی مشکل مضامین نہیں ہے، بس ترجمہ ہی ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی روشنی کے ساتھ، ستاروں کی رونق کے ساتھ، زینت، ستاروں کی روشنی اور زینت کے ساتھ ہم نے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، حفظنا حفظاً، حفظاً مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، حفظنا جیسے زینا ہے اسی طرح سے حفظنا حفظا من کل شیطان مارد، اور ہم نے محفوظ کیا ہے اس آسمان کو، وحفظناها حفظا، اس آسمان کو ہم نے محفوظ کیا ہے ہر سرکش شیطان سے، مارد مرد، خرج عن طاعت اللہ، جو اللہ کی طاعت سے نکلنے والا ہو، اس سے ہم نے آسمان کو محفوظ کر لیا۔ یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور فرشتے جب باہمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب چھوڑتا ہے اور وہ ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور نیچے کسی قسم کی بات لے کر نہیں آ سکتے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، بالکل نہیں سن سکتے، لا يسمعون، لا يسمعون نہیں، لا يسمعون، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر مبالغے کا پر دلالت کرتی ہے، اس لیے لا یسمعون فرمایا ہے کہ بالکل نہیں سن سکتے، الی الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ کی، ملأ اعلیٰ اوپر کی مجلس، ملأ مجلس کو کہتے ہیں، اعلیٰ اوپر کی مجلس، یعنی ملائکہ کی مجلس کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، وَيُقْذَفُونَ، اور پھینک دیے جاتے ہیں ہر جانب سے، جس طرف سے جاتے ہیں تو آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، قذف آگ میں پھینک دیے جاتے ہیں، یعنی آگ کا شعلہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، دحوراً منصوب ہے، یدحرون دحوراً فعل محذوف ہے، یدحرون ددکار دیے جاتے ہیں، یدحرون ددکار دیے جاتے ہیں، دحوراً مفعول مطلب اس کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، یہ تو دنیا کی ایک شکل نظر آ رہی ہے کہ شیطان کے پیچھے آگ کا شعلہ پڑتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اور بھی ہولناک اور تباہ کن ہوگا۔ إِلَّا مَنْ خَطْفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، بتایا کہ یہ کوئی بات نہیں اچک سکتے، ہاں إِلَّا مَنْ خَطْفَ الْخَطْفَةَ، اگر کوئی اچکنے والا کوئی بات اچک لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک شہاب، ایک انگارہ، ثاقب چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے۔ یہ آسمان پر رات کو دیکھنے کے یہ مناظر نظر آتے رہتے ہیں، جب انسان آسمان کو نظر کرتا ہے تو شہاب ثاقب کی یہ مناظر نظر آتے ہیں اور وہ شیطان کو جلانے کے لیے بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کے مدار میں جو اس ستارے کا مدار ہوتا ہے، اس کی حرکت کا اور اس کی گردش کا، جیسے ہی اس کے مدار کے اندر وہ آتا ہے شیطان، وہ چاہے مشرق میں ہو مغرب سے، وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ پاک کا غیبی نظام ہے۔ بس یہ اللہ تبارک تعالیٰ تو قادر مطلب تھا کہ اتنا بھی شیطان نہ کر سکتا، اوپر نہ جا سکتا، لیکن جانے کی ایک حد تک قدرت دی ہے، اور ایک حد تک کوئی بات بھی اچکنے کی کوشش کرتا ہے، 100 میں سے کوئی آدھی بات وہ لے لیتا ہے، لیکن اس بات کو وہ نیچے نہیں لا سکتا۔ جیسے ہی لے لیتا ہے پیچھے اس کے شیطان ایک ملائکہ یعنی ایک ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس شیطان کو وہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ اپنی قدرت کے مناظر دکھانے تھے، ورنہ اللہ چاہتا تو یہ اوپر جا ہی نہ سکتے، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مناظر دکھانے تھے۔
جو مخلوق جس کا یہ حال ہو کہ اوپر جب جائے تو اس کو زور سے شہاب ثاقب پڑتا ہو اور اس کو جلا دیتا ہو، ایسی مخلوق جنات کو تم اللہ کی بیویاں شمار کرتے ہو اور ان کے اندر الوہیت کا عنصر تم کیسے سمجھتے ہو؟ تو یہ گویا کہ مشرکین کے لیے سخت رد ہے کہ یہ تو خود مطرود ہے، مقہور ہے، اللہ کے دربار سے ان کو دھتکارا جاتا ہے، تو یہ دھتکاری ہوئی مخلوق بلا یہ اللہ سے اس کی کیا نسبت ہے؟ سمجھے؟ اس میں کوئی الہ ہونے کا کیا عنصر ہو سکتا ہے؟ فاستفتہم، آپ پوچھئے ان سے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ سخت مخلوق ہیں، ام من خلقنا، یا جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، ام من خلقنا من الملائکۃ، جو ملائکہ ہم نے بنائے ہیں، آسمان جو ہم نے بنائے ہیں، جو زمینیں ہم نے بنائی ہیں، انا خلقناہم من طین لازب، یہ اجرام فلکیہ اور مخلوقات سفلیہ، اجرام فلکیہ، اوپر کی مخلوقات جتنی بھی ہے، ستارے، سیارے، سورج، چاند، یہ کتنے سخت ہیں، ان کو بنانا زیادہ مشکل تھا یا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا، یا تمہارا موت کے بعد اٹھانا کوئی مشکل کام ہے؟ انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا انسانوں کو، من طین، ایک مٹی سے، لازب، لیس دار مٹی سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، معنی یہ ایسی چپکنے والی مٹی باز کے ساتھ، یہ جو انسان کا خمیر تیار ہوا، اس کی تفصیل بہت تفصیل سے ہم مفصل پیچھے عرض کر چکے ہیں، سورہ حجر کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ بل عجبت، اے نبی آپ تو تعجب کرتے ہیں ان کے انکار پر، ویسخرون، اور وہ تو استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ انکار کیوں کرتے ہیں، اتنے سارے دلائل کے بعد بھی یہ نہیں مانتے، آپ تو تعجب کرتے ہیں، لیکن ویسخرون، وہ تو انکار کرتے ہیں، وہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کس طرح سے لگا ہوا ہے پاگلوں کی طرح، وہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے دلائل عقلیہ نقلیہ سے تو لا يذكرون، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کوئی بڑی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو يَسْتَسْخِرُونَ، پھر بات وہی ہے کہ مسخرہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی سین اضافے کے لیے آیا ہے، بہت زیادہ مسخرہ کرتے ہیں شدت کے لیے۔ وقالو، کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نبی جو کچھ بھی لے کے آیا ہے یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کلام، یہ سحر مبین ہے، یہ واضح جادو ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی لوٹائے جائیں گے؟ قل، جواب دیجئے، نعم، بالکل، نعم انکم تبعثون، تم لٹائے جاؤ گے، وانتم داخرون، اور تم سب کے سب ذلیل ہوں گے، وہاں پر اللہ کے سامنے عاجز ہوں گے۔ تو یہ عاجز جو مخلوق ہے، یہ کیا اس کے اندر الوہیت کا کیا عنصر ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک ہی چیخ، ایک ہی کڑک ہوگی قیامت کی، سور پھونکنے کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سب دیکھ رہے ہوں گے، نکل کے قبروں سے چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے، کوئی مددگار ہے۔ وَقَالُوا، اور کہیں گے افسوس کرتے ہوئے، یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے افسوس، یہ وہی تو دن ہے، یہ وہی تو دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ ھذا، اب یہ ملائکہ کا قول ہے، ملائکہ کہیں گے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں یہ وہی دن ہے فیصلے کا جس دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے، فصل فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، یہاں پر بھی جملہ محذوف ہے، نقول، ہم کہیں گے اس دن، ملائکہ سے ہم حکم دیں گے ملائکہ کو، احشروا، جمع کرو، الذین ظلموا، ظالموں کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان کے ہم مثل اور ہم مشرب اور ان کی اتباع کرنے والوں کو، احشروا الذین ظلموا، مشرکوں کو جمع کرو، شرک کرنے والوں کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان کے ہم مشربوں کو، ہم پلہ لوگوں کو جمع کرو، وما کانوا یعبدون،
اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے پوجا کرتے تھے ان سب کو لے کر آؤ، عابدین عبادت کرنے والوں کو بھی، معبودین جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی یہاں سامنے لاؤ۔ آج سوال جواب ہوگا نا کہ جن کی پوجا کرتے تھے ان سے ہم پوچھتے ہیں تم نے ان کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا تھا؟ تم نے ان کو اپنی قبروں پر سجدے کرنے کا حکم دیا تھا؟ تم نے اپنی قبروں پر یہ چڑھاوے چڑھانے کا انہیں حکم دیا تھا؟ لے آؤ سب کو۔ وما یعبدون، اور جن کی یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو ہانک کے لے جاؤ، لے چلو سب کو جہنم کی طرف، صراط جحیم جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم انہم مسئولون، اور پھر حکم ہوگا تھوڑا سا ان کو روکو تو صحیح، وقفوہم ٹھہراؤ ان کو پل صراط پر، انہم مسئولون ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال کیا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، پھر اللہ پاک پوچھے گا بتاؤ نا کیا ہوا ہے، لا تناصرون کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ سمجھے بھائی؟ دنیا میں تم کہتے ہی تھے ہم خبر پر جا رہے ہیں، یہ مدد کرتا ہے، یہ مشکل میں کام آتا ہے، تو آج کیوں نہیں آ رہا؟ آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج تو سارے کے سارے ہی جھکے ہوئے اللہ کے سامنے۔ نہیں سمجھے؟ آج سارے کے سارے ہی کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مستسلم ہیں، صوفی بنے ہوئے ہیں آج سارے، جو کہو ماننے کو تیار ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، تساءلون سوال کر رہے ہوں گے۔ یہ سوال صرف محض سوال نہیں ہوگا، ذرا شدت کے ساتھ ہوگا، غصے کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قالو کہیں گے، کون کہیں گے؟ اتباع کرنے والے، عبادت کرنے والے، تابعین کرنے، وہ تابع ہونے والے کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اپنے معبودوں سے کہیں گے یا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا ان سے کہیں گے تم ہمارے پاس آتے تھے طاقت کے ساتھ، بڑی قوت لے کر آتے تھے، انکم کنتم، انکم بے شک تم، کنتم تھے، تاتوننا ہمارے پاس آنے والے، عن الیمین قوت کے ساتھ، اس قوت سے مراد دلائل، تم اپنی عبادت پر ہمارے پاس کیا لے کے آتے تھے؟ بڑے دلائل لے کے آتے تھے، اور ان دلائل کی وجہ سے ہم قائل ہو گئے اور ہم گناہ میں پڑ گئے اور ہم شرک میں پڑ گئے۔ ہر گمراہ ہونے والا گمراہ کرنے والے سے یہ کہے گا تو میرے پاس یہ دلیل لے کے آیا تھا، تجھے تو نے یہ دلیل دی تھی، تو نے یہ دلیل دی تھی۔ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ قالو جواب میں کہیں گے بل لم تکونوا مومنین، ارے نہیں تمہارا ایمان لانے کا سرے سے ارادہ ہی نہیں تھا، عمل کرنے کا تمہارا ارادہ ہی نہیں تھا، نماز تم پر شاق گزرتی تھی، اللہ سے مانگنا تو تیرے اوپر کیا ہے؟ شاق گزرتا تھا، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ذمے تمہارے اوپر کوئی غلبہ تھوڑا ہی تھا، وما کان لنا نہیں تھا ہمارے لیے، علیکم تمہارے خلاف، من سلطان کسی قسم کا زور اور غلبہ تو نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے، تم خود سرکش تھے، ہم نے تو صرف تمہیں ایک راستہ دکھایا اور تم ہمارے پیچھے آگے تھے، ہم نے کوئی گمراہ کیا۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، حقا ثبتا، آج بات ثابت ہو گئی ہے ہم سب پر، یہ جو پیشوا ہوں گے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے آج اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے، قول ربنا ہمارے پر رب کا قول ثابت ہو گیا، کیا؟ انکم لذائقون، بے شک تم سب کے سب آج چکھنے والے ہو، کیا؟ عذاب، انکم لذائقون العذاب، آج سزا کو تم چکھنے والے ہو۔ فاغویناکم، اور وہ کہیں گے بالآخر کہیں گے اغویناکم، ارے ہم نے تمہیں بہکایا تھا، کیوں بہکایا تھا؟ انا کننا غاوین، اس لیے کہ ہم خود کیا تھے؟ خود بہکے ہوئے تھے، خود گمراہ تھے، تو اسی وجہ سے تمہیں بھی گمراہ کر دیا۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اس دن سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح سے ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، اور بے شک اذا قیل، یہ ایسے تھے جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، جب ان سے کیا کہا جاتا؟
لا الہ الا اللہ کہا جاتا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، یستکبرون تو غرور کرتے، تکبر کرتے، یہ جملے ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، ویقولون اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم چھوڑ دیں اس پاگل شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو، اِنَّا کیا ہم لوگ لَتَارِكُو ترک کر دیں، آلِهَتِنَا اپنے معبودوں کو ہم ترک کر دیں، کس کی وجہ سے؟ اس ایک شاعر کی وجہ سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ کیا کہنے لگے؟ شاعر، جو ایک محض شاعر ہے، مجنون، پاگلوں والی بات کرتا ہے، رسالت کا انکار کرنے لگے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، ارے نہیں، یہ پیغمبر ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ حق لے کر آیا ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں لایا ہے، یہ مجنونوں والی باتیں نہیں کرتا۔ وصدق المرسلین، اور کائنات میں سب سے بلند ترین جو مخلوقات ہیں انبیاء، ان کی کیا کرتا ہے؟ یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ تو کیا کوئی پاگل ایسے کیا کرتا ہے؟ کائنات کا سب سے جو بہترین طبقہ ہو، اس طبقے کی توثیق اور تائید کرے، یہ پاگلوں کا کام ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، آج تم سب کو بھگتنا ہے، چکھنا ہے دردناک عذاب۔ وما تجزون، اور آج تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ ہاں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے مخلص بندے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ فانجیناہم، فانجیناہم، ہم ان کو بچا لیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے متعین ہوگا، اولئک لہم رزق، عطا، رزق سے مراد کیا ہے؟ عطا، متعین حصہ۔ اولئک لہم رزق، ان کے لیے متعین حصہ ہوگا، معلوم متعین، متعین حصہ ہوگا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ معلوم الحال، معلوم البیان، ان کے لیے جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے وہ دوسری آیات میں بتا دیا گیا، دوسری آیات میں معلوم ہو چکا۔ اس کا ایک حصہ یہاں پر بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ کیا؟ فواکہ، قسمہ قسم کے پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز عزت ہے بھائی، سب سے بڑی چیز عزت ہے۔ کھانے پینے کو نہ ملے، کسی کے گھر میں آپ گئے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آپ نہیں کھلا سکے، لیکن آپ نے اگر اگلے کو عزت دی نا، بہت عزت دی، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو جنت میں کھانے پینے کا بھی بہت اللہ دے گا، لیکن عزت بھی اللہ پاک بہت دے گا، بہت عزت عطا کرے۔ فی جنات النعیم، ہمیشہ والے باغات میں، علی سرر، مسہریوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف علیہم، اور فرمایا کہ ان پر طواف کر رہے ہوں گے، بکأس، گلاس لے کر، من معین، صاف ستھری شراب، صاف ستھرا پانی لے کر ان پر طواف کر رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے۔ کون؟ نہیں بھائی، غلمان، شاباش، غلمان، چھوٹے چھوٹے بچے، اس لیے کہ دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ آ چکا ہے نا، سورہ دہر کے اندر تذکرہ ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ مُخَلَّدُونَ، ٹھیک ہے، سورہ واقعہ کے اندر بھی آ چکا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ سورہ واقعہ میں بھی، سورہ دہر میں بھی بیان کر چکے، اور یہاں پر بتایا کہ ان کا رزق معلوم ہے جو دوسری آیات میں ہے۔ یطواف علیہم بکأس من معین، اور فرمایا کہ طواف کر رہے ہوں گے، پھیرا جائے گا ان کے اوپر، گلاس پھیرے جائیں گے، من معین، صاف ستھری شراب کے، بیضاء، سفید دیکھنے میں، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ، لا غول فیہا، کوئی کسی قسم کا سر چکرانا نہیں ہوگا۔ غول، پی کر سر نہیں چکرائے گا دنیا کی شراب کی طرح، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی زبان سے بیہودہ باتیں کریں گے، سمجھو بھائی، نہ ہی ان کے ہوش اڑ جائیں گے کہ حواس باختہ ہو گیا، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔
اچھا یہ تو کھانے پینے کی لذت ہے، مزید جسمانی تسکین کے لیے وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس حوریں ہوں گی، قاصرات آنکھوں کو نیچا کرنے والیاں، قاصرات الطرف، تو یہ عورت کی بڑی بلند ترین خوبی ہے نظروں کو نیچا کرنا۔ قاصرات الطرف فرمایا ان کے پاس ہوں گی نگاہوں کو نیچی رکھنے والی، عین موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جو لا ینظرن نہیں دیکھے گی اپنے ازواج کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہیں نہیں کریں گی، ان کی نگاہیں محفوظ ہوں گی۔ اور کأنہن بیض مکنون، یہ مضمون سورہ رحمان میں بھی اسی طرح سے آیا ہے، کأنہن ایسے ہوں گی، بیض مکنون جیسے کہ انڈے ہوں، مکنون چھپے ہوئے پروں کے نیچے۔ کوئی پرندہ اپنے پروں کے نیچے انڈوں کو جب چھپا کر رکھتا ہے تو اس میں کیا ہے، باہر کا گرد و غبار نہیں لگتا، وہ صاف بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی صاف سفید اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر دوبارہ ایک دوسرے سے، پیچھے جو سوال تھا نا، وہ پیچھے بھی سوال تھا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہاں پیچھے بھی آیا تھا، آیت نمبر کتنی میں؟ 26 میں، 27 بلکہ 27 میں وہ جو تھا، وہاں پر جو سوال ایک دوسرے کا تھا وہ زجر تھا، وہ سختی سے عابدین معبودین سے ڈانٹ کر لڑائی کریں گے، پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال ہوگا، لیکن وہ سوال کیسا ہے؟ وہ ڈانٹ ڈپٹ کا ہے، لڑائی کا ہے، یہ سوال وہ نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہ سوال تلطف کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہوگا۔ قال قائل منہم، جنت والوں میں سے ایک کہے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا دنیا میں، کہاں گیا پتہ نہیں، کہاں ہوگا وہ کہاں ہوگا، اس کے بارے میں تذکرہ کرے گا۔ اور وہ ساتھی ایسا تھا کہ جب میں اس کو یہ کہتا تھا کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، تو وہ میری باتوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ اچانک اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، یہ کہے گا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کہے گا وہ جہنم کے نیچے جھانکو ذرا، وہ جب جھانکے گا تو دیکھے گا تو بیچ میں پڑا ہوا ہوگا، جل رہا ہوگا، اور پھر یہ جنتی اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اللہ کی قسم اگر میں تیرے پیچھے چلتا نا تو میں بھی اسی طرح سے گمراہ ہو جاتا۔ تو پیچھے کیا بتایا کہ کوئی جب ایک دوسرے کے پیچھے چلے ہیں تو ان کا بد نتیجہ یہ ہوا جو پیچھے آپ سن چکے، اور جو گمراہ کے پیچھے نہیں چلا اس کا نتیجہ اچھا انجام یہ ہوا جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا جا رہا ہے، کہ یہ دوستی یہ بھی تھی لیکن یہ دوست اپنے دوست کی برائی پر نہیں چلا۔ بات سمجھو بھائی؟ تو دوستی بھی ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایک حد تک ہونی چاہیے، جہاں آپ کو دوست گمراہی کی طرف لے جائے وہاں جائز نہیں ہے۔ قال، تو یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے کہتا تھا، انی کان لی قرین، ایک میرا ساتھی تھا، جنت والا ایک آدمی کہے گا ایک میرا ساتھی تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ یقول، کہا کرتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے مذاق میں کہتا تھا، اچھا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے قائل ہیں، تو بھی ان لوگوں میں سے ہے، تیرا بھی یہ نظریہ ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، پھر بھی ہمیں بدلہ دیا جائے گا، جزا اور سزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی بات ہو گئی۔ قال، اللہ پاک اس وقت کہے گا، قال اللہ تعالی هل انتم مطلعون، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنت میں ایک آدمی نہیں ہوگا، سنیے گا، ایک آدمی یہ نہیں ہوگا کہ جو اپنے گمراہ دوست کی بات پر نہیں چلا اور یہ جنت میں آ گیا اور گمراہ دوست اس کا جہنم میں چلا گیا، یہ ایک آدمی نہیں ہوگا، کئی لوگ ہوں گے، ایک قسم ہوگی، گویا کہ ایک صنف ہے، اس لیے اب جمع کا لفظ آیا۔ اللہ پاک ایسے سب سے پوچھیں گے کہ جن کے دوست جہنم میں اور یہ کہاں آگے جنت میں، سب سے اللہ پوچھے گا هل انتم مطلعون، تم دیکھنا چاہتے ہو اپنے دوست کو؟
دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، تو وہ کہے گا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں. فطلع، خلاصہ یہ ہے کہ وہ جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو دیکھے گا فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں. قال، پھر کہے گا اس وقت خوشی میں یہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. لتردینی، تو مجھے کیا کر دیتا؟ اردا یردی اردا، ہلاک کرنا. قریب تھا کہ تو مجھے کیا کر دیتا؟ ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو آج میں بھی پکڑے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا، میں بھی عذاب میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا تیرے ساتھ. لیکن اللہ کی نعمت تھی. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آپ کو نیکی کی توفیق ملتی ہے یہ محض اللہ کی نعمت ہے. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اب مرنا نہیں ہے؟ افما نحن بمیتین، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی. الا موتتنا الاولی، بس ایک موت جو دنیا میں آ چکی. وما نحن بمعذبین، اور یہ جنتی کہے گا اب ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کہاں آگے؟ جنت میں آگے، اور جنت سے واپس کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. جہنم سے جنت میں تو آئیں گے، جنت سے جہنم میں تو کوئی جائے گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہیے. دوست اگر برائی کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس دوست کے پیچھے آپ نہ چلیں، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تقابل کرایا گیا. کیا یہ جو جنت میں تمہیں کامیابی مل رہی ہے، یہ تمہاری مہمان نوازی جو ہو رہی ہے جنت میں، جس کا تذکرہ پیچھے آ گیا، کیا دیا تھا؟ پھل بھی دیے تھے اور پینے کو پانی بھی دیا تھا، اور اسی طرح سے جناب لذت اور والی شرابیں بھی ہیں اور حوریں بھی ہیں، اور یہ سب کچھ. کیا یہ تمہاری مہمان نوازی اور اکرام زیادہ بہتر ہے؟ ام یا شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت تمہارے لیے بہتر ہے؟ بتاؤ تو صحیح، دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ یقیناً وہ چیزیں جو پیچھے گزری ہیں یہ اچھی ہیں. زقوم کا درخت، انا جعلناہا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے، فتنتن للظالمین، ہم نے ظالموں کے لیے عذاب کا ذریعہ اس کو بنایا ہے. یہ جہنم کے اندر جب یہ کھائیں گے یہ گلے میں پھنسے گا، اٹک جائے گا، اور پانی پئیں گے اور پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا، اندر سے آنتڑیوں کو کاٹ کے باہر پھینک دے گا پانی، ایسا شدید کھولتا ہوا پانی ہوگا. اس لیے ہم نے اس درخت کو، زقوم کے درخت کو بنایا ہے فتنہ، آزمائش، عذاب ظالموں کے لیے. انہا شجرتن، یہ درخت ہے، تخرج، یہ نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، من اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے، نیچے سے یہ اگتا ہے. اس کا تذکرہ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، کہ ہم نے یہ جو معراج کا واقعہ آپ کے ساتھ معاملہ جو پیش آیا ہے یہ، اور شجر ملعونہ، وہ درخت شجر ملعونہ، اس کو ملعون کہا گیا اس زقوم کے درخت کو. یہ شجر ملعونہ کا تذکرہ ہم نے جو کیا ہے یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے. کیسے آزمائش ہوئی ہے؟ شجرہ کیسے آزمائش ہو گیا؟ معراج بھی آزمائش ہے کہ دیکھتے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے. آنن فانن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی رات میں جنت جہنم کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان دیکھ کر رات ہی رات واپس آ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی ہے. نمبر 2، یہ بات آئی کہ جناب یہ درخت، آپ نے کہا کہ یہ زقوم کا درخت تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کے اندر پیدا ہوتا ہے. کہنے لگے، یہ نبی کہتا ہے دیکھو نا، ہم کہتے تھے کہ یہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، یہ تو واقعی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے جہنم میں آگ ہے، اور پھر کہتا ہے جہنم میں درخت ہے. بھلا درخت اور آگ دونوں کیسے جمع ہوں گے؟ یہ درخت نہیں جلے گا. اس پر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہ شجرہ ملعونہ کا جو تذکرہ ہم نے کیا ہے نا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. کچھ چیزیں تمہارے لیے امتحان ہے.
اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو حکم دے دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیرے کے باوجود بھی نہیں جلایا، تو کیا وہ جہنم کی آگ کو حکم نہیں دے سکتا کہ اس درخت کو نہیں جلانا، باقیوں کو جلانا ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، فرمایا اس کے پھل ایسے ہیں، طلعها، اور اس کے اوپر شاخیں اور پھل لگے ہوئے ایسے، كأنه رؤوس الشیاطین، جیسا کہ سر ہوتے ہیں شیطانوں کے۔ یہاں پر شیطان سے مراد سانپ ہے، شیاطین سے مراد کیا ہے؟ سانپ ہے۔ شیاطین کو بھی سانپوں کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی کبھی عام طور پر بہت سارا مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ سانپ جو حقیقت میں شیطان ہوتے ہیں لیکن وہ شیاطین سانپوں کی شکل میں آتے ہیں، بہت کثرت سے شیاطین سانپوں کی شکل میں آتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اس لیے گھر کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا کوئی سانپ غیر معمولی دیکھتا ہے تو اس کو آدمی پہلے کہہ دے بھائی تو کیا چیز ہے، اگر کوئی اور مخلوق ہے تو نکل جائے یہاں سے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اگر نہیں نکلتا تو اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ کھائیں گے شدت بھوک کی وجہ سے ایسے زقوم کے درخت کو کھائیں گے، اور فَمَالِئُونَ، مالئون بھر رہے ہوں گے، ملأ بھرنا، فَمَالِئُونَ بھر رہے ہوں گے، مِنْهَا اس درخت سے، البطون کس کو؟ بطن، پیٹوں کو بھر رہے ہوں گے۔ کیوں بھر رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ شدت، دیکھو جہنم میں ایک جلانے کا عذاب ہے، اور جہنم میں جلانے کے عذاب کے علاوہ بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب، یہ اس سے بھی بدترین عذاب ہوں گے۔ تو اس جلتی ہوئی آگ میں اور جلتے ہوئے عذاب میں بھوک اتنی مسلط کر دی جائے گی کہ یہ زقوم کا درخت کھانے پر مجبور ہوگا، پیاس اتنی مسلط کر دی جائے گی کہ کھولتا ہوا پانی جو منہ کے قریب لے کے جائے گا تو چہرے کو جھلسا کر رکھ دے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، چہروں کو جھلا دے گی، جھلسا دے گی وہ آگ، اور اوپر کا اونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے کا نیچے آ جائے گا۔ اتنا خوفناک وہ پانی ہوگا، لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ اس پانی کے پینے پر بندہ مجبور ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، اور پھر مزید یہ جب پیٹ بھریں گے نا زقوم کے درخت سے، ثم ان لهم علیہا، پھر مزید کیا ہوگا، لشوبا من حمیم، پھر حمیم کا کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور پھر مزید ایسا نہیں کہ یہ پانی پی کر اور یہ کھانا کھا کر زقوم کا باہر واپس آ جائیں گے، نہیں، ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر واپس ان کو لٹایا جائے گا جہنم ہی کی طرف۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے پایا تھا، انہم بے شک انہوں نے، الفوا پایا، آباءہم اپنے آباء و اجداد کو، ضالین گمراہی میں، فہم علی آثارہم یہرعون، یہ اپنے آباء و اجداد کے آثار پر دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے بہت سارے گمراہ ہو چکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے بھیجا ان میں بہت ساروں کے اندر ہم نے منذر بھیجے، منذر رسول بھیجے۔ فانظر، پھر دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ یہ منذرین، منذرین، یہ دو لفظ سمجھنے کے ہیں بھائی۔ منذرین ذال کے نیچے زیر ہے تو رسول ہے، اور منذرین ذال کے اوپر زبر ہے تو قوم مراد ہیں جو تباہ ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر نماز میں آپ نے یہاں گڑبڑ کر دی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے مخلص بندے وہ تو بچ ہی گئے۔ اب ہم آپ کو چند ان مخلص بندوں کے قصے سناتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ تذکرہ پیچھے آیا ملائکہ کا کثرت سے، اور پھر شرک کا رد فرمایا، اور اب انبیاء علیہ الصلوۃ کے تذکرے آ رہے، اور پھر شرک کا رد ہوگا، اور پھر آخر میں جنات کے تذکرے کچھ آئیں گے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، دیکھو نا نوح نے بھی تو ہمیں ہی پکارا ہے مشکل میں، تو جو مشکل میں بلند ہستیاں بھی اللہ ہی کو پکارتی ہیں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پھر کیا ہی خوب ہم جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، کرب عظیم، بڑے کرب اور بڑی مصیبت سے، کافروں کی ایذاؤں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا۔
حام سام یافس، یہ 3 بیٹے بچے عذاب سے، اور انہی سے آگے نسلیں چلی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور نوح علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ باقی چھوڑا بعد والوں میں. سلام علی نوح فی العالمین، اور سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارا مقرب بندہ تھا، ماننے والوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الآخرین، اور باقیوں کو تو ہم نے تباہ کیا. بہت اجمال کے ساتھ تذکرہ کیا. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ نہیں کیا، بس اتنا بتایا کہ مشکل میں نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو. تو بس یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مشکل میں نہ جنات کو پکارو، نہ ملائکہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. ٹھیک ہے. اب دوسرا تذکرہ، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام بھی بے شک من شیعتہ، نوح علیہ السلام کے خاندان ہی سے تھے. دو معنی ہو سکتے ہیں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام بھی تو نوح علیہ السلام کے طریقے پر ہی چلنے والے تھے. سب کے سب انبیاء ایک توحید پر چلنے والے. یہ ہے من شیعتہ. شیعہ کہتے ہیں جماعت کو، اور شیعہ وہ شیعہ مراد نہیں ہے. وہ شیعہ کہتے ہیں دیکھو نا ہمارا بھی تو تذکرہ ہے قرآن میں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ابراہیم، ہمارا بھی تو تذکرہ ہے. تو قرآن میں تو فرعون کا بھی تذکرہ ہے. سمجھے بھائی؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تو تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور جب وہ لے کر آئے ایسا دل لے کر آئے جو کہ کیا تھا؟ سلیم تھا. قلب سلیم. قلب سلیم اس کو کہتے ہیں نمبر 1 جو شرک سے پاک ہو. قلب سلیم اس کو کہا جاتا ہے جو شرک سے کیا ہو؟ پاک. اللہ اکبر. نمبر 2 دوسری صفت اس قلب کے اندر ہے وہ نفاق سے بھی پاک ہونا چاہیے. نمبر 3 وہ حسد اور کینے اور بغض ان گندگیوں سے بھی پاک ہونا چاہیے. اور نمبر 4 وہ دل دنیا کی محبتوں سے بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے. یہ 4 باتیں اگر ہیں تو وہ قلب سلیم ہے. اب اس کو آپ جوڑے سورہ شعراء کی آیت کے ساتھ، وہاں پر بھی آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہاں پر ہے. عجیب دعا ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بنون إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سارے اٹھائے جائیں گے. سوچو تو صحیح. اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے مجھے جنت میں اتنا مقام عطا کرنا، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنا قرب عطا کرنا، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بہت بہت جنت میں مقام دینا. بس وہ کہتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بس رسوائی سے مجھے بچا لینا. تو بھائی یہ بڑی غنیمت ہے کہ آدمی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جائے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن یہ سارے اٹھائے جائیں گے اے اللہ تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا جس دن فائدہ نہیں دیں گے کسی کو، اس کی اولادیں فائدہ نہیں دیں گی اور اس کے مال اس کو فائدہ نہیں دیں گے. لا ينفع مال فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون اولادیں بھی فائدہ نہیں دیں گی، بیٹے فائدہ نہیں دیں گے. بچے گا کون؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو کیا لے کر آئے گا؟ قلب سلیم لے کر آئے گا. اور قلب سلیم کی وہ 4 صفات ذہن نشین کیجئے گا. جو یہ 4 صفات والا دل لے کر آئے گا یہ ہے قلب سلیم. اور یہ قلب سلیم ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر آئے کہ نہیں آئے؟ بیٹے کی محبت کا شائبہ تک بھی نہیں ہونے دیا. نہیں اے اللہ تیرے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہوں. ہے کہ یہ خیال ہو رہا ہے کہ ابراہیم کے دل میں اس کے بیٹے کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے. اگر ہے تو پھر ذبح ہے. جو چیز میری اور تیرے تعلق کے درمیان میں رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دیا. اللہ کی محبت کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اللہ کی محبت کی خاطر بیوی اور بچے کو چھوڑا، اللہ کی محبت کی خاطر آگ میں کود گئے، اللہ کی محبت کی خاطر پھر بیٹے کو بھی ذبح کیا.
یہ ہے قلب سلیم، اس کو کہتے ہیں۔ ایسی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے بھائی۔ اور یاد کرو اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، تم کس کی پوجا کرتے ہو، کن کی پوجا کرتے ہو؟ افکن آلہۃ تأفکون افکن، کیا تم گھڑتے ہو؟ افکن آلہۃ، جھوٹے معبود گھڑتے ہو اللہ کے سوا، تریدون، تم ان کی بندگی چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، مجھے بتاؤ تو صحیح رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اپنے ان تمام کی تمام قوم سے یہ پوچھا کہ یہ بلا بتاؤ کہ یہ جو جمادات ہیں، یہ پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، یہ بلا کیا کر سکتی ہیں؟ یہ تو سب بے اختیار ہیں، رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، فنظر نظرۃ فی النجوم، اچانک ایک مرتبہ ستاروں کی طرف دیکھا، اور ایسے ستاروں کی طرف دیکھا، یہ لوگ ستاروں سے حساب کتاب کرتے تھے، تو ان کو ستاروں کی طرف دیکھ کر کیا اس سے میں کوئی مدد حاصل کر سکتا؟ نمبر 2، اس لیے دیکھا تاکہ یہ سمجھیں کہ شاید ستاروں سے کوئی حساب و کتاب کر رہا ہے، اور پھر فوری بولے انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب انی سقیم کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ لکھا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو ہر آدمی آگے کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی، بات سمجھے بھائی، انی سقیم۔ اور سورہ انبیاء کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب قوم کے لوگ جانے لگے اپنے ایک میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور سقم 2 طرح کی بیماری ہے، جسمانی بیماری کو بھی کہتے ہیں اور روحانی کیفیات کو بھی کہتے ہیں۔ اور روحانی کیفیات چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہر طرف کفر اور شرک کا ماحول جب دیکھ رہے تھے تو اضطراب تھا اندر، اس اضطراب کو سقم سے تعبیر فرمایا کہ میری طبیعت صحیح نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں یار دلی اعتبار سے فریش نہیں ہوں میں، بات سمجھے نہیں سمجھے، لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو پیٹ پھیر کر سارے جانے لگے۔ فراغ الی آلہتہم، ابراہیم علیہ السلام ان آلہہ کے پاس آئے چپکے چپکے۔ فقال الا تاکلون، سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے جناب، اعلیٰ اعلیٰ کھانے رکھے ہوئے اور کیا کچھ رکھا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاؤ نا بھائی، کیوں نہیں کھا رہے ہو تم؟ یہ استہزاء سے پوچھا۔ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ الی علیہم ضربا بالیمین، پھر آئے ان کے پاس ضربا بالیمین، طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ ضرب لگاتے ہوئے مارتے ہوئے آئے۔ فاقبلوا الیہ، اب مارتے ہوئے آئے، اس کی تفصیل دوسری جگہ پر سورۃ الانبیاء میں ہے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلاڑی لٹکا دی۔ کیوں؟ تاکہ یہ آ کے اس سے پوچھے۔ جب واپس آئے تو انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلوا کبیرہم، وہ بڑا جس کے کندھے پر لٹکی ہوئی کلاڑی، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ جس کے پاس آلہ ضرب دریافت ہو رہا ہے اس سے پوچھو۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ارے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے تھوڑا ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہی تو کہنا چاہتے تھے کہ بھائی جو بولتے نہیں ہیں، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہارا دفاع کیا کریں گے؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تباہی ہو تمہاری، ہلاکت ہو تمہاری بھی اور ان مورتیوں اور بتوں کی بھی، کہ تمہیں عقل نہیں ہے، جو نہ بولتے ہیں نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، وہ تمہارا دفاع کیا کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ تو پھر کیا؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے بس کیا کریں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہی چلیں گے، لہذا لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان دلائل کی بازی ہار جاتا ہے تو لڑائی پر اتر آتا ہے، مارنے پر تو لاتا ہے۔ یہی حال تھا ان لوگوں کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کے مارنے کے اور قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فاقبلوا الیہ یزفون، دوڑتے ہوئے آئے سارے کے سارے۔ قال تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تو کہنے لگے اتعبدون ما تنحتون، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان سے، جب دوڑتے ہوئے آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور غضبناک ہو کے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون، تم ان کو پوچھتے ہو ما تنحتون جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، تنحتون پہاڑوں سے بتوں کو تراشتے ہو،
واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے بھائی، یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قالوا ابنوا له بنيانا، غصے میں آگے، دلائل سے عاجز آگے، کہنے لگے ابنوا له بنيانا، ایک بڑا آتش خانہ بناؤ، آتش کدہ بناؤ، فالقوه في الجحیم، ابراہیم کو جلاؤ اس میں، فارادوا به کیدا، ابراہیم کے ساتھ انہوں نے قید کا ارادہ کیا، قید سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ فجعلناهم الاسفلین، تو ہم نے ان کو نیچے کر دیا، وقال، ہم نے نیچے کر دیا مانا ان کو خار کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر تذکرہ ہے کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو کہا کہ سلامتی والی ہو جائے اور ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ ٹھیک ہے جی، یہ تذکرہ سورۃ الانبیاء میں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا اپنا علاقہ تھا، اپنا آبائی علاقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں نمرود نے آگ جلوائی اور جہاں آگ میں ڈالے گئے، اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کر لی۔ وقال انی ذاہب، اور کہنے لگے میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدینی، مجھے رب رہنمائی کرے گا۔ اب یہاں سے شام کی طرف ہجرت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ اس کے بدلے میں خاندان چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ایک تحمل مزاج لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ بچہ پہنچ گیا ان کے ساتھ، بلغ پہنچ گیا، معه ان کے ساتھ، السعی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قال، تو کہا ابراہیم نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، آپ دیکھیے، ماذا ترا، آپ کی کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی، بیٹے نے کہا، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان آیات میں بڑی تنبیہات ہیں اور بڑے اہم سبق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، براہ راست اللہ کا حکم نہیں آیا، خواب میں دیکھا اور خواب میں اشارہ ملا کہ اپنی محبوب چیز کو ذبح کرو، قربان کرو اللہ کے نام پر۔ بڑے اونٹ ذبح کر دیے، بکریاں ذبح کر دی، نہیں، محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرو، محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ پھر جناب یوم عرفہ، یوم عرفہ کا یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں، یوم ترویہ، 8 ذی الحجہ، اس میں تردد تھا کہ کیا اللہ کی کیا مراد ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو پہچان لیا اللہ کی مراد کو کہ اچھا اللہ یہ چاہتا ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو پھر یوم عرفہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، خواب کے ذریعے سے اس لیے دکھایا گیا، دنیا میں مجھے اور آپ کو یہ سبق سمجھانا تھا کہ دیکھو اللہ کے برگزیدہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے صاف سری حکم نہیں، اشارے کے منتظر ہیں کہ میرے رب کی تمنا کیا ہے، میں اس کو پورا کروں، نہیں سمجھے؟ اور ہمارے سامنے اللہ کے صاف سری حکم آتے ہیں، خواب کے ذریعے سے تو نہیں آتے، اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، ان حکموں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں اور ہم تعویلات کر لیتے ہیں کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہوگا، یوں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم اس حکم سے نکلنے کے لیے ہیلے بہانے نکال کے لے آتے ہیں۔ سمجھے جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، یہ خواب ہی تو ہے نا، خواب ہے، کون سا خواب میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ اگر وہی نہ ہوتا، یہ میرے اور آپ کے لیے، اگر آپ میں سے کسی کو خواب میں آیا، اس طرح کی کوئی منظر آیا تو یہ جائز نہیں ہے بھائی، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسا نہ کہ چھری لے کے پہنچ جاؤ، ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، کسی اور کا خواب وہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آتا ہے جو خلاف شرع ہے تو اس خواب کو پورا کرنا نہیں کریں گے، آپ پورا کریں گے ہی نہیں، خواب حجت نہیں ہے آپ کے لیے، سمجھے بھائی؟ تائید ضرور ہوتی ہے، اگر خواب میں آپ کو کسی اچھی بات کا، نیک اور جائز کام کا حکم دیا گیا، شرعاً وہ جائز ہے، تو آپ کو تائید ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اس کام کو کرو۔ لیکن اگر ناجائز کام کو اگر کوئی کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کو قتل کر کے آؤ، یہ کہتے ہیں خواب میں آیا، یہاں تک کہ اگر خواب میں تم نے کوئی ایسا منظر دیکھا، فرشتہ بھی آ گیا، وہ بھی کہے کہ جا فلاں کو قتل کر کے آؤ، تو تب بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تمہارے دیکھنے میں کوتاہی ہے، اس لیے خواب کے معاملے کو ضرور پوچھ لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔
تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی باپ ابراہیم کے گھر میں ہو رہی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اے میرے ابا فانظر کیا ہے افعل ما تؤمر، آپ جو چاہیں کریں، یعنی مجھے آپ ذبح کر دیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ذبح کرنا موت ہے، اسماعیل بھی جانتے تھے کہ ذبح ہونا موت ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو دونوں اللہ کے حکم کے پیچھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ابراہیم اپنا سہارا ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسماعیل اپنی زندگی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ بات سوچنے کی. ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو صابرین، صبر کرنے والوں میں سے. اس میں اشارہ یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، نہیں، صابر دنیا میں اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ عاجزانہ جملہ ہے، یہ عاجزی والا جملہ ہے، تکبرانہ جملہ نہیں ہے. میں بڑا صابر رہوں گا، میں ثابت قدم رکھوں گا. پتہ یہ چلا کہ انسان پر جب تکلیف آتی ہے اور خاص طور پر موت کی تکلیف آتی ہے، نہ معلوم اس وقت کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں صبر کی کوشش کروں گا. تیار ہیں دونوں. فلما اسلما، اور جب دونوں کے دونوں مکمل طور پر تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل کو لٹا دیا. تلہ مانا کروٹ پر لٹا دیا، جبین پر لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا ابراہیم، مکمل طور پر چھری ہاتھ میں لے کر ہر طرح سے تیار ہو گئے. ہم نے ندا دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس آپ نے خواب کو سچ کر دیا ہے، آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا. انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے بدلہ دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، یہ بہت کھلی آزمائش تھی. بڑا امتحان تھا کہ نہیں تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے میں فدیہ دیا، فدیہ. وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے فدیہ دیا اسماعیل کے بدلے میں، ذبح عظیم کا، ایک بڑی قربانی کا جناب فدیہ دیا. اور وہ عظیم جنت سے قربانی لائی گئی، اس لیے اس کو عظیم کہا گیا. ایک مینڈا جنت سے لا کے ذبح کیا گیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ چھوڑ دیا بعد والوں میں. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے ماننے والے بندوں میں سے تھے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے خوشخبری سنائی ان کو اسحاق کی، جو کہ نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یہاں ایک نقطہ ذہن نشین کرنے کا ہے. اس سے طے شدہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ذبیح جو تھے، ذبیح وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ذبیح جو ہے وہ اسحاق نہیں تھے. یہود کا یہ کہنا ہے کہ ذبیح کون تھے؟ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے. سمجھے بھائی؟ تو چونکہ اب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آئی، پیچھے خوشخبری آ چکی، اور وہ پیچھے جس بچے کی خوشخبری آئی اس بچے کو ذبیح قرار دیا اور اس کے ذبح ہونے کا تذکرہ ہو چکا. ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں. تو اس لیے یہودیوں کو یہ تھا کہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان سے آئیں گے، اور وہ اپنے خاندان سے ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا، وہ تیار بھی ہو گئے، تو اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے. اور آپ علیہ السلام نے اپنی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی کی، اس لیے میں ذبیح کا بیٹا ہوں. اور دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو عبداللہ تھے، ان کو بھی ذبیح کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور وہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ نکلے گا زمزم کا پانی، چونکہ غائب ہو گیا تھا، اور زمزم کا پانی جب اگر مجھے مل گیا تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کر دوں. ٹھیک ہے جی. تو پھر ذبح کرنے کی بات آئی تو 10 بیٹے تھے، قرآن اندازی کی گئی تو نام آیا عبداللہ کا. تو اب یہ ہوا کہ عبداللہ کی جو بہنیں تھیں انہوں نے فدیہ دے کر، اونٹوں کا فدیہ دے کر وہ اپنے بھائی کو چھڑوا لیا تھا. سمجھے؟ تو بدلہ دیا تھا اونٹوں کا. تو اس طرح سے یہ بھی ہو گیا ذبیح.
وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق کو، ومن ذریتہما محسن، اور ان کی اولادوں میں نیکوکار بھی تھے، وظالم، اور ظالم بھی تھے اپنے نفسوں کے لیے، صریح ظالم بھی گزرے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بھی آ گیا۔ اب تیسرا قصہ سنو، کس کا؟ موسیٰ اور ہارون۔ ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر بھی، اور کیا احسان کیا کہ ان کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور دونوں کی قوم کو کرب عظیم سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مشکلات میں نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ چھری کے نیچے سے اسماعیل کو کس نے بچایا؟ اللہ ہی نے بچایا نا۔ تو یہ سمجھو کہ یہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، تمہیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی، کن کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور انہی کو ہم نے پھر غالب کیا قبطیوں پر، فرعونیوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے دونوں کو دے دی الکتاب المستبین، ایک واضح کتاب، کتاب بلیغ ہم نے دی۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد دونوں کو کتاب دی، تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی مبعوث تھے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور دونوں کو ہم نے رہنمائی دی سیدھے راستے کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، تو انبیاء کا جو راستہ ہے نا یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فی الآخرین، اور ان کا نام ہم نے باقیوں میں چھوڑا۔ آج بھی ہم نام لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سے ہارون علیہ السلام، یہ معنی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ثنا کا نام چھوڑ دیا، اچھائی کا تذکرہ۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ ہے سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس لمن المرسلین۔ اور چوتھا قصہ بھی سمجھو، الیاس بھی تھے لمن المرسلین، وہ بھی تو رسولوں میں سے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے یہ بھی رسول ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام۔ بعض نے کہا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بہرحال ان کو قتل کیا گیا۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت سے غیروں کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ الا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو، کیوں نہیں بچتے ہو؟ عبادت غیر اللہ، اللہ کے غیر کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، بالا بکہ ایک جگہ کا نام تھا، اس کی طرف یہ مبعوث تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ اتدعون بعل، اور وہاں ایک بت تھا جس کا نام تھا بعل، اور بک وہاں کا بادشاہ تھا، تو بک کا بعل، بک کا بت، تو اس کا پھر شہر کا نام ہی ہو گیا بالا بکہ۔ اتدعون بعلا، کیا تم اس بعل کو پوجتے ہو؟ یہ سونے کا بت تھا جو 20 گز لمبا تھا، اور 400 اس کے غلام اس کے آس پاس، سمجھے بھائی، مجاور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس کے، اور ایک شیطان اس کے اندر ہوتا تھا جو باتیں کرتا تھا، سمجھے بھائی۔ تو شیطان باتیں کرتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کچھ اثر ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ رہے ہو اس اللہ کو جب سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا بھی اور تم سے پہلوں کا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا الیاس علیہ السلام کو۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ان سب کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے برگزیدہ بندوں کو نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا نام بھی ہم نے بعد والوں میں چھوڑا۔ سلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام کو الیاسین بھی کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ الیاسین۔ جیسا کہ طوری سینین اور طوری سینا دونوں الفاظ آئے ہیں۔ وَشَجَرَةً تَنبُتُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور والتین والزیتون وطور سینین، تو طور سینین بھی طور سینا بھی دونوں نام ہیں اس کے۔ اسی طرح سے الیاس علیہ السلام کا نام الیاسین بھی ہے اور الیاس بھی ہے۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر سلام علی آل یاسین ہے، الیاسین کا معنی آل یاسین، آل یاسین پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ بھی تھے ہمارے نیکوکار۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پانچواں قصہ بھی تو سن لو، اور تھے لوط علیہ السلام بھی تو رسولوں میں سے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ،
جب ہم نے اور ان کے متعلقین کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، بڑھیا پیچھے رہ گئی، عجوز نور سے لوط علیہ السلام کی بیوی، فی الغابرین پیچھے رہنے والے میں، ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے سب کو بعد والوں کو دے مارا عذاب میں، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک تم گزرتے ہو علیہم ان کے پاس سے، کن کے پاس سے؟ لوط علیہ السلام کی بستیوں کے پاس سے تم گزرتے ہو، مصبحین صبح کے وقت، وباللیل اور رات کے وقت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب یہ شام جاتے تھے نا تو اس طرح سے منازل اور سفر طے ہوتے تھے کہ صبح کے وقت عام طور پر اس بستی سے گزر ہوتا تھا، سمجھے بھائی، اور کبھی کبھی رات سے بھی۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو اس انجام کو۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ایک اور قصہ بھی تو سنو یونس علیہ السلام کا۔ یہ سب کے سب انبیاء اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے تھے، مشکلوں کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنے والے تھے۔ یونس بھی تو مرسلین میں تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ نکلے، ابقا بھاگ کے نکلے، الی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہم فکان من المدحضین، فساہم قرعہ ڈالا گیا، فکان من المدحضین، اور وہ الزام کھائے ہوئے میں سے ہوگے، یعنی قرعہ ان کے نام پر آ گیا۔ اور اس کا تذکرہ سورہ یونس کے اندر بھی تفصیل سے ہے، اور قصہ یہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، بالآخر اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ اب جب یہ نہیں سمجھ رہے تو 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، اللہ کا 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو انبیاء علیہ السلام وہاں سے نکل جایا کرتے ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، اور جب وہاں سے نکل پڑے اور پیچھے قوم نے جب دیکھا یونس علیہ السلام تو نہیں ہیں، اور زاری کی، گڑ گڑائے اور روئے کہ بس عذاب آ گیا، کچھ نشانیاں بھی عذاب کی سامنے نظر آنے لگ گئی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ عذاب کی نشانیاں سامنے نظر آنے لگ گئی، بادل سیاہ ہونے لگ گئے، کالے بادل ہونے لگ گئے، تو فوری سمجھ گئے کہ اب تو عذاب آیا، گڑ گڑائے، اللہ نے عذاب کو پیچھے کر دیا۔ تو اب یونس علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب میں اگر واپس جاؤں گا عذاب تو ٹل گیا، اور بات یہ تھی کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا، تو وہاں پر یہ سزا جھوٹے کی، جو جس آدمی نے کوئی جھوٹ بولا ہو اس کو سخت ترین سزا دیتے تھے، اور لوگ اسے برا سمجھتے تھے، تو اس لیے ایسا نہ ہو مجھے یہ جھٹلا دیں کہ عذاب تو آیا نہیں ہے۔ لہذا یونس علیہ السلام نے واپس جانے کا قصد نہیں کیا، عذاب چلا گیا تو پھر واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ پانی میں ہچکولے کھانے لگ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بھاگ کے آیا ہے، اپنے آقا کی مرضی کے خلاف آیا ہے، اندازہ یہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرآن اندازی ہوئی، تو پتہ چلا یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود ہی پھینک دیا، خود ہی اپنے آپ کو کشتی سے نکال کے سمندر کے سپرد کر دیا، اور جب سمندر کے سپرد کر دیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا اور لقمہ بنا دیا۔ دیکھیں ذرا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اور ایک بڑی حوت نے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ملامت کر رہے تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے اللہ کی، کون سی تسبیح؟ وہی لا الہ الا انت سبحانک۔ دیکھو مشکل میں انہوں نے بھی کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ اس مشکل سے کون نجات دلا سکتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کر وہاں سے نکلنا کوئی توقع ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو یہ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اب قیامت تک کتنا وقت مچھلی کے پیٹ میں رہے، قرآن اس کو ذکر نہیں کرتا۔ قرآن مقصودی اجزاء کو صرف لیتا ہے، جتنا بھی رہے، چاہے ایک لمحہ رہے ہوں، یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ اندر سے ہو کے آئے ہیں، مچھلی کے پیٹ سے ہو کے پھر واپس آئے ہیں، تو مانا اتنا مشکل کام کہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا، وہاں سے باہر نکلنا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔
فنبذناہ بالعراء، پھر ہم نے پھینکا ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا، وہو سقیم، اور بیمار تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس دنیا کی باہر کی ہوا سے کچھ وقت کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے، محروم ہوتا ہے، تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جسم پر کمزوری اور نزاکت جسم پر آ گئی تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا ان کے اوپر درخت یقطین، پتوں والا۔ یہ کدو کا درخت تھا، بڑے بڑے اس کے جو ہے پتے تھے، جس کے سائے کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام استراحت فرماتے تھے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور پھر سے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 کی طرف، أَوْ يَزِيدُونَ، یا اس سے کچھ زیادہ لوگ تھے، 1,00,000 سے کچھ زیادہ۔ فآمنوا فمتعناہم، وہی لوگ دوبارہ پھر ایمان لائے اور پھر ہم نے ان کو ایک وقت تک زندگی دی۔ فاستفتہم، اب یہ باتیں ساری ختم ہو گئی، انبیاء کے تذکرے آگے، اب سنو۔ فاستفتہم، اب ان سے پوچھئے، الربک البنات ولہم البنون، یہ کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ ان سے پوچھئے الربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہوں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ یہ کیسی بات ہے؟ سورہ نجم میں آیا دل کا اذن قسمت ضیزہ، یہ بے ڈھنگی تقسیم ہے، یہ بے ڈھنگی تقسیم ہے کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تصور کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے جب ملائکہ کو مؤنث بنایا تھا، وہم شاہدون، یہ دیکھ رہے تھے سب کچھ کہ ملائکہ کو ہم نے بیٹیاں بنایا ہے، کیا اس پر یہ گواہ تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار سن لو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ افک آنا بدترین جھوٹ، ولد اللہ، اور بدترین جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد ماننا یہ بدترین جھوٹ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے منتخب کر لیا بنات کو بنین پر، اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر منتخب کیا، تم تو بیٹیاں نہیں چاہتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تم میں سے کسی کو بیٹے کی خوشخبری دی جائے تو سارا دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، قوم سے چھپاتے پھرتے ہو کہ کیا کریں ہم اس کو، أَيَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ یہ اس کو أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس کو اس ذلت کے ساتھ برداشت کروں یا اس کو مٹی کے اندر گھاڑ دوں۔ تمہارا تو بیٹیوں کے متعلق یہ تصور ہے، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تصور کرتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیوی اللہ کی کون ہے جی؟ جنات۔ یہ دیکھو، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم، لاؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان میں نسب قائم کر دیا کہ جنات کو اللہ کی شہزادیاں، اللہ کی بیویاں کہنے لگے، اور جناب ملائکہ جو ہے نا وہ اللہ کی بیٹیاں۔ شاباش۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو جہنم میں حاضر کیا جائے گا۔ اگر بیویاں ہیں تو وہ جہنم میں حاضر ہوں گی کیا؟ سبحان اللہ، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ یعنی جنات کو بیویاں بنانے سے اور ملائکہ کو بیٹیاں بنانے سے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ کے لیے تصور کرتے ہیں۔ یصفون، جو اللہ کے لیے وصف بیان کرتے ہیں۔ کیا وصف بیان کرتے ہیں؟ کہ ملائکہ بیٹیاں اور جنات بیویاں۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس کا تعلق ادھر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے جو خاص مقرب بندے جنات میں سے ہوں گے وہ بھی جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، فَإِنَّكُمْ، تم سب کے سب، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم
جس کی تم بندگی کرتے ہو تم سب کے سب اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. الا من هو صال الجحیم، جو اللہ کے علم میں ہے، جس کو اللہ پاک نے جہنم کا فیصلہ دیا ہے اس نے جانا ہی ہے. وما منا الا له مقام معلوم. ملائکہ تو یہ کہتے ہیں، اب یہ ملائکہ کا کلام ہے، وما منا الا له مقام معلوم، اور ملائکہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کے ہاں متعین مقام ہے. اور اس کی کیا صورت؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم اللہ کے سامنے صف باندھنے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ یہ مشرکین کہتے تھے پہلے، کیا کہتے تھے؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا، اگر ہمیں بھی کوئی کتاب مل جاتی تو من الاولین، پہلے لوگوں کی طرح، یہودیوں کے پاس کتاب، نصرانیوں کے پاس کتاب، فلاں کے پاس کتاب، ہمیں بھی کوئی کتاب مل جاتی تو کیا ہوتا؟ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم بھی کیا ہوتے؟ اللہ کے مخلص. فَكَفَرُوا بِهِ، اور جب کتاب آئی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کتاب کا انکار کر دیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جانیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، تحقیق فیصلہ ثابت ہو چکا. وَلَقَدْ، تحقیق، سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا کلمہ ثابت ہو گیا ہے جی، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بندوں کے لیے جن کو ہم نے بھیجا ہے. کیا کلمہ ثابت ہو گیا؟ وہ یہ، انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ کلمہ بھی ثابت ہو چکا کہ ہمارا جند، ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا، یعنی اللہ انبیاء کو غالب کرے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اب آخر میں پھر اشارہ اہل مکہ کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خطاب. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی اتنے سارے دلائل کے بعد آپ ملائکہ کی بھی حقیقت بتا چکے، جنات کی بھی بتا چکے، انبیاء کی تفصیل بھی دے چکے، نہیں مانتے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے. حَتَّى حِين، ایک وقت آنے والا ہے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ رہے، یعنی آپ ان کو انتظار کرنے دیجئے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ ہمارے عذابوں کو جلدی طلب کرتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور جب عذاب بالکل ان کے گھروں کے سامنے آ جائے گا نا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر بڑی بدترین صبح ہوگی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا. اصل میں یہ صباح المنذرین، صبح بدترین ہوگی. یہ وہی اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے صفا پر کھڑے ہوئے تھے تو اس پر موقع پر عام طور پر ہوتا ہی یہی تھا کہ جو آدمی کسی لشکر، آنے والے لشکر کی اطلاع دیا کرتا تھا تو وہ یہی کہا کرتا تھا کہ اے لوگو، صبح تمہاری بہت بری ہونے والی ہے. چونکہ عام طور پر لشکر رات کے آخری حصے میں حملہ کرتے تھے تو یا صباحا یا صباحا کی آواز جو لگتی تھی نا کہ بہت بدترین صبح ہونے والی ہے تمہاری، پتہ نہیں لشکر کیا کر دے گا تمہارا. آپ علیہ السلام نے بھی صفا پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی تھی، صبح تمہاری بہت بری ہونے والی ہے. کون سا لشکر آ رہا تھا؟ گویا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ قیامت کی صبح تمہاری بہت بری ہونے والی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی صبح بتا رہا ہے، آپ نے آخرت کی صبح مراد لی. اسی طرح سے یہاں پر بھی اشارہ ہے کہ تمہیں خوب ڈرایا گیا ہے، اب تمہاری صبح قیامت کی بہت بدترین ہونے والی ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان سے اعراض کیجئے ایک وقت تک. وَابْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور اسی طرح سے آپ دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کیا ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ بلند و بالا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ تمام باتوں سے پاک ہے. یہ 3 آیات میں پوری صورت کا خلاصہ آ گیا ہے، سمجھے؟ اللہ پاک کے لیے جو تم ثابت کرتے ہو، ملائکہ اللہ پاک کی بیویاں اللہ اس سے پاک ہے، اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں اللہ اس سے پاک ہے، جنات اللہ کی بیویاں شہزادیاں اللہ اس سے پاک ہے، اور مشکل میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے اللہ اس سے پاک ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اولاد سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور یہ جو رسول جن کا تذکرہ کیا ہے پیچھے، جو اللہ کی توحید کو پہنچانے والے تھے اور تبلیغ کرنے والے تھے، ان پر سلامتی ہی سلامتی ہو. یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ حاجت روا مشکل کشا تمہارے نہیں ہیں. والحمد للہ رب العالمین. اور تمام ان انبیاء جن کا تذکرہ آیا، ان کی قومیں تباہ ہوئیں اور ہلاک ہوئیں، اور اللہ پاک نے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی. اس پر اللہ کی حمد ہے، اس پر اللہ کی حمد ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم اشفی مرضانا ومرضی المسلمین. اے اللہ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، اے اللہ اس میں جو زخمی ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ زخمیوں کو سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جس بچی کا انتقال ہوا اس کو خاندان والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اے اللہ ذخیرے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا. اے اللہ آخرت میں ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنا. اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. بزرگوں کا آنا، ماں بہنوں کا آنا، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اے رحم الراحمین سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اے اللہ سہولت اور سکون کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما. اے اللہ مدرسے کی جو ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ جو جگہ کی تنگی ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ اس تنگی کو وسعت میں تبدیل فرما. اے اللہ اپنا کرم نازل فرما. اے اللہ مدرسے میں ہر طالب علم کی، ہر استاذ کی اے اللہ ہر ایک کی تو حفاظت فرما. ہر شر سے، ہر فتنوں سے سب کی تو حفاظت فرما. انسانی شرور سے، شیطانی شرور سے اے اللہ سب کے شرور سے حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ کام کرنے والوں کی تو حفاظت فرما، اس کام کی تو حفاظت فرما. اے اللہ سحر سے، نظر بد سے، سفلی سے، ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.